دماغی کمزوری دوسری جسمانی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے۔ دماغ کے کمزور انسان بہت جلد دوسروں کی نظر میں آ جاتے ہیں، بجائے کہ ہر اس انسان کے جو دماغی طور پر صحت مند ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ سے کمزور انسان کی دماغی طور پر صحیح طرح سے نشو و نما نہیں ہوئی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ سب کی نظر میں آتا ہے اور اس کے ارد گرد والے لوگ ایسے انسان کو فوری پہچان لیتے ہیں کہ یہ انسان دماغی طور پر کمزور ہے۔ دماغی کمزوری ایک ایسی معذوری ہے جس میں انسان اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ ایسے انسان کو دوسروں کے سہارے اپنی زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ ذہنی پسماندگی کا آغاز عام طور پر 18 سال کی عمر سے پہلے ہوتا ہے۔ ذہنی معذوری کا شکار شخص کو روزمرہ کی زندگی میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہنر سیکھنے میں دشواری ہوتی ہے جو دوسروں لوگ آسانی سے انجام دے سکتے ہیں، جیسے کہ کپڑے پہننا اور اپنی ذاتی دیکھ بھال کرنا۔ حفظانِ صحت ذہنی معذوری کی کچھ اقسام میں سے ڈاؤن سنڈروم اور دماغی فالج شامل ہیں۔ کچھ لوگوں میں ذہنی پسماندگی کی علامات مختلف ہوتی ہیں اور یہ اس بات پر منحصر ہے کہ شخص میں معذوری کتنی زیادہ ہے، کس قدر وہ اس بیماری کا شکار ہے۔ ذہنی معذوری کی علامات معذوری کی سطح کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں ہلکی ذہنی پسماندگی ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی ذہنی پسماندگی ہے جس میں وہ زیادہ ذہنی مشقت شامل نہیں ہے۔ اس طرح کی پسماندگی میں مبتلا شخص کو لوگوں سے بات کرنے اور اپنے کاموں میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آدھا کام وہ خود کر لیتے ہیں اور آدھے کام میں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعتدال پسند ذہنی پسماندگی ایک ایسے لیول کی پسماندگی ہے کہ اس ذہنی پسماندگی میں مبتلا شخص ذہنی طور پر نہ بہت زیادہ کم کمزور ہوتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ بہتر حالت میں ہوتا ہے۔ اس حالت میں انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کچھ اپنی مدد آپ کرتا ہے اور دوسروں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ شدید ذہنی پسماندگی ایسی انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے جس میں مبتلا شخص کو مکمل طور پر دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں وہ اپنا کوئی بھی کام خود سے نہیں کر پاتے۔ اس طرح کی پسماندگی میں ایسے شخص کو اپنے کھانے پینے، کپڑے تک بدلنے میں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ گہری ذہنی پسماندگی انسان کی وہ حالت ہے جس میں وہ ذہنی پسماندگی کی خطرناک قسم ہے جس میں مبتلا شخص کا دماغ 1% بھی کام نہیں کر پاتا اور اس طرح کے انسان کے ساتھ ہر وقت کوئی دوسرا اس کی مدد کے لیے ہوتا ہے۔ پڑھنے لکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سماجی طور پر ناپختہ ہونا، لوگوں سے ملنے جلنے میں ہچکچانا، اوسط سے کم IQ ہونا، کسی بات کی دیر بعد سمجھ آنا، آٹزم، مرگی یا جسمانی معذوری سمیت دیگر حالات کا ہونا، زبان کو سمجھنے اور استعمال کرنے میں سست ہونا، آزادانہ زندگی گزارنے سے قاصر ہونا، یہ سب ذہنی پسماندگی کی علامات ہیں۔ چیزوں کو یاد رکھنے میں دشواری کا آنا، دورے پڑنا، جسم میں پریشانی کی وجہ سے کھپ کھپی سی طاری رہنا، دوسروں کو اپنی ضروریات بتانے میں مشکل آنا، جہریت انحصار، سماجی سرگرمیوں سے دستبرداری، توجہ طلب، ذہنی دباؤ، جذباتی پن، آسانی سے مایوس ہونا، مختصر توجہ کا دورانیہ، لڑکھڑانا، اٹھنا بیٹھنا، رینگنا یا دیر سے چلنا، دیر سے بات کرنا یا بات کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا، پوٹی ٹریننگ، ڈریسنگ اور خود کو کھانا کھلانا جیسی چیزوں میں مہارت حاصل کرنے میں سست، چیزوں کو یاد رکھنے میں دشواری، اعمال کو نتائج سے جوڑنے میں ناکامی، رویے کے مسائل جیسے دھماکہ خیز غصہ، مسئلہ حل کرنے یا منطقی سوچ میں دشواری کا سامنا کرنا۔ شدید یا گہری فکری معذوری والے بچوں میں صحت کے دیگر مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ ان مسائل میں بینائی کے مسائل یا سماعت کے مسائل شامل ہو سکتے ہیں۔